مہینے رب دے بنائے نے پر چوہاں نو اللہ نے عزت دیتی. پانی سارے رب نے بنائے نے، زمزم دی شان رب نے آلہ بنائی. بے اینے ہی اسی طرح انہاں مہینیاں دی شان مقام زیادہ ہے. آج ماہ ربیع الاول دی 11 تاریخ ہے. 12 غور کرنا ذرا، 12 ربیع الاول ہے. امت مسلمہ دے ایک تحقیق ہے اور وہ دے اوپر اتفاق امت مسلمہ دے کبائر علماء دا نہیں. نبی پاک کی ولادت پاک اس مہینے دے اندر ہے، دن سوموار دے پر تاریخ متعین نہیں. ہر شیخ ہر علماء دی اپنی تحقیق ہے، کوئی 8 لکھ رہے ہے، کوئی 9 ربیع الاول لکھ رہے ہے، کوئی 12 لکھ رہے ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 10 محرم لکھی. ہر محقق دی اپنی تحقیق. پر آئیے ایک بات ایسی ہے جہدے اوپر امت مسلمہ دا اتفاق و اتحاد ہے. وہ اتفاق و اتحاد کی دعوت اور پیغام میں دینا چاہ رہا. وہ ہے 12 وفات. 12 ربیع الاول نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروز سوموار اس دنیا تو رحلت فرما گئے. آپ تے موتے پاک دا پیغام آگے ہے. جویں نبی پاک دی بیست آل ہے، نبی پاک دا آنا آل ہے، نبی پاک دی جوانی آل ہے، نبی پاک دی نبوت دا اعلان آل ہے. میرے نبی دا چلنا تے پھرنا تے کھلونا تے بیٹھنا تے اٹھنا آل ہے. بے اینے ہی اسے طرح نبی پاک دی موتے پاک بھی آل ہے. اور ایک چند دوست احباب کہتے رہے کہ نبی واسطے موت دا لفظ توہین نہیں. یہ کہتے ہیں کو جی نبی پاک پردہ پا گئے. دوستو ویرو ساتھیو، سنن نسائی دی حدیث مبارک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر جو نکلن والے الفاظ نے تحفۃ المومن تحفۃ الموت علی المومن. مومن واسطے موت رب دا تحفہ ہے، رب دا قرآن ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ سارا جہان فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی رب دی ذات ہے. یہ فنا ہونا، مرنا، قبروں دے اندر جانا اور موت کا پیغام آ جانا اللہ کی نعمت ہے. غور کرنا ذرا حدیث پاک دے الفاظ نے، اگر کوئی پیارا فوت ہو جائے تے کوئی بندہ اس پیارے دا بوسہ لے سکتا ہے، او دا ماتھا چم سکتا ہے، او دے رخسارا نو چمیا جا سکتا ہے. یہ دی دلیل کیا ہے؟ یہ دی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو موت پاک دا پیغام آیا، نبی پاک دی میت پاک پئی ہوئی ہے. جناب صدیق حجرہ صدیقہ دے اندر حاضر ہوئے نے، نبی پاک دے ماتھے دا بوسہ لے ہے. نبی پاک نے نبی پاک میت کی شکل سے حاضر نے تے جناب صدیق نے نبی پاک کی میت پاک دا بوسہ لے ہے. یہ دلیل ہے میت دا بوسہ لین دی. اگر نبی پاک دی میت پاک ہی نہیں، موت پاک دا پیغام ہی نہیں آیا، پھر جناب صدیق نے بوسہ کیوں لے ہے؟ دوسری گل، خلیفہ نائب وہ تو بندہ بند ہے جدو اصل دنیا تو چلی جائے. نبی پاک دنیا تو گئے، جناب صدیق خلیفہ بلا فصل بنے. چند دوستہ نے کہے ہیں کہ جناب صدیق خلیفہ بلا فصل نہیں، خلیفہ بلا فصل جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے. میں بحث اندر نہیں جانا چاہتا. اگر خلیفہ جناب صدیق نے اور پر حق نے، حق کے خلیفہ نے، وہ خلیفہ کیوں بنے؟ جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے، نبی پاک تے موت پاک دا پیغام آیا ہے. اور حدیث بخاری تے توجہ کرو ذرا. ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق دا دور خلافت ہے اور انہاں دے کول تشریف لے آئیاں اور آ کے کہہ لگیاں میرے بابے دا جو وراثتی بال ہے، جو ترکہ ہے، باغ فتح ہے، جو جنگ تبوک دی زمین ہے، وہ سانو دیتی جائے کیونکہ وہ ساڑھے باپ کی وراثت ہے. عقل مند لوگوں وراثت کدو بن دیئے؟ جدو وارث دنیا تو چلا جائے، جدو انہوں بنان والا اس مال جگہ دا مالک دنیا تو چلا جائے، پھر وہ جگہ، وہ پراپرٹی، وہ دکانہ، وہ باغ، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں ترکہ بن جاتا ہے.
جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی دا وراثت مال نہیں ہوندا، دولت نہیں ہوندی، زار نہیں ہوندا، نبی دی وراثت ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، نبی دی وراثت، نبی دا ترکہ، نبی دا مال اور رب دی کتاب ہے۔ وہ اپنے فرامین نے قیامت تک نبی دی امت آتی رہے گی اور نبی دا ورثہ انہاں دے اندر تقسیم ہوتا رہے گا۔ ماں فاطمہ آ گئیاں، میں دسنا یہ چاہنا اگر نبی پاک تے موت پاک دا پیغام نہیں آیا پھر ماں فاطمہ نے وراثت دا سوال کیوں کیتا ہے؟ لو اگلی گل سنو، شاید گل سمجھ دے اندر آ جائے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یار میری دوست سوال کر دے رہے کہ میت ونوں جیڑی قربانی ہے وہ کیتی جا سکتی ہے، بلکہ کبائر اور جمہور علماء اہل حدیث کا یہ فیصلہ ہے اور انہوں کی یہ تحقیق ہے کہ میت کی طرفوں قربانی نہیں ہوندی، چاہے کہ چند علماء اہل حدیث نے اس بات کی اجازت دیتی ہے، پر یار میری دوست انہوں کی یہ تحقیق ہے کہ میت کی طرفوں قربانی ہو سکتی ہے، پر اس قربانی کی دلیل کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی موت پاک تو بعد 2 مینڈے ذبح کرتے رہے، ہر عید کے اوپر ایک مینڈا اپنی قربانی کرتے رہے، دوسرا مینڈا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں قربانی کرتے رہے۔ اگر نبی پاک سے موت پاک کا پیغام نہیں آیا پھر جناب علی نے نبی پاک والوں قربانی کیوں کی ہے؟ آؤ میں ایک اور دلیل رکھنا چاہنا، میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بی بی آئی ہے، آکے کہندی اللہ دے پیغمبر مینوں بیت المال دے وچوں راشن دیتا جائے، میری سپورٹ کیتی جائے، مینوں خرچہ دیتا جائے، مینوں مال دیتا جائے۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی آج بیت المال خالی ہے، آج بیت المال دے اندر کچھ نہیں، تو آئندہ سال آئی میں تیرے نال کچھ کراں گا۔ بی بی دا ایمان بڑا عال ہے، بی بی دا عقیدہ بڑا عال ہے۔ بی بی کہہ لگی سونے ہو اگر آئندہ سال میں آواں اور تہانوں میں نہ پاواں تے پھر مینوں مال کون دے گا؟ نبی پاک فرماندے نے بی بی تو آئندہ سال آئی اگر میں نہ ہویا میرے بیت المال دا والی میرا صدیق ہوئے گا اور صدیق تینوں میرے اس بیت المال جو مال دے گا۔ اگلی گل سنو ذرا غور کرنا، اگر نبی پاک دے موت پاک دا پیغام نہیں ہونا تو نبی پاک فرماندے بی بی نو بی بی اپنا عقیدہ درست کر، اپنا ایمان درست کر، اپنی بات درست کر، میرے تے موت نہیں ہونی، میرے تے موت پاک دا پیغام نہیں ہونا، میں تے موجود ہوواں گا تو آئیں گی میں تینوں مال اٹھا کے دے دیاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو یمن والمبلغ بنا کے بھیجے ہے، اور جناب معاذ دی عظمت تو شان تو رفعت تو بلندی تو مقام تو میں جوانی قربان کر دیاں، میں گھر بار قربان کر دیاں کہ جناب معاذ نو نبی پاک نے سواری تے سوار کیتا ہے، اور سواری دیاں مہاراں نبی پاک نے اپنے ہاتھ پکڑیاں نے اور نبی پاک معاذ نو سوار کر کے چلتے جا رہے ہیں اور جناب معاذ نو کہتے جا رہے ہیں، بہت ساریاں نصیحتاں کیتیاں، بہت سارے پیغام دیتے، ایک پیغام اے بھی دیتا معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال تو مدینے دے اندر آئے، تیرا داخلہ مدینے دے اندر ہوئے، تو میری مسجد دے کولوں گزرے، میرے روزے دے کولوں گزرے، تینوں نبی پاک دا چہرہ نظر نہ آئے، تینوں چہرہ مصطفیٰ نظر نہ آئے۔ جناب معاذ دی آنکھاں ڈول پئیاں، نبی پاک فرماندے نے معاذ کوئی گل نہیں، یمن جا کے تسی واض و نصیحت کرو، میرا پیغام لوگاں تک پہنچاؤ۔ حضرات آئیے نبیاں دے موت دا پیغام آیا ہی آیا ہے، نبیاں دے رب کول جان دا پیغام فرشتہ لے کے آندا ہی رہے ہیں، نبی اس دنیا تو رحلت فرماندے ہی رہے ہیں۔ جناب یعقوب دا واقعہ سورۃ بقرہ دے آخری پہلے سپارے دا مقام ہے، پڑھیے تلاوت کیجئے، انہاں دی موت پاک دا پیغام ہے، 16واں سپارہ ہے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام نے جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا اے میرے زکریا اسی تینوں بیٹا یحییٰ بھی دیتا ہے، اے دا نام یحییٰ بھی رکھے ہے، خذل کتاب بقوۃ
واہ اینو کتاب بھی دیتی ہے اینو نبوت بھی دیتی ہے اس یحییٰ دی موت دا ذکر اللہ نے سورۃ مریم دے اندر کیتا ہے اور اگے اللہ فرما رہے ہیں فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ایک اور نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جنہوں اللہ نے بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے اللہ نے قوت گویائی پاں دی چھولی دے اندر دے دیتی ہے اللہ نے نبوت بھی دیتی ہے کتاب بھی دیتی ہے قربے قیامت تو پہلا میرا رب اتارے گا زمین تے آ جان گے شادی بھی ہوئے گی انہوں اللہ موت بھی دے گا اور انہاں دی قبر پاک نبی پاک دے قدمہ دے اندر بنا دیتی جائے گی حضرات 22واں پارہ ہے سورۃ سبا ہے اللہ رب العزت نے جناب سلیمان دی موت دا ذکر کیتا ہے تیسرا پارہ ہے اللہ نے جناب عزیر دی موت دا ذکر کیتا ہے پر آئیے میں دسنا کی جانا میرا رب کہہ رہے ہیں قل ان صلاتی سونے ہو کہہ دے ہو میری نماز دا حکم دینے والوں میرے روزے دا حکم اپنی امت دے نام کرنے والوں اس امت نو صدقہ خیرات دے ذکر و اذکار دسن والوں حاجت لباس دے طریقے انہاں نو دسے جے اور اے بھی پیغام انہاں نو دس دے ہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ان صلاتی و نسکی بے شک میری نماز تے بے شک میری قربانی بے و محیای و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا یہ رب واسطے میں اللہ دے نبی نے اپنی زبان اقدس جو اعلان فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک جو پیغام دے دیتا ہے امت دے نام اپنی موت دا پیغام سنایا ہے رب دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اللہ فرما رہے ہیں سونے ہو دسو اپنے امتیانوں کہ تسی توانے تو پہلے اسی کسے بشر نو ہمیشگی اس دنیا تے نہیں دیتی توانے تو پہلے کوئی بشر اس دنیا تے ہمیشہ زندہ نہیں رہا أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وقت آئے گا تو آٹھے تے بھی موت پاک دا پیغام آ جائے گا انکا میتون و انہم میتون 29 سفر نبی پاک نے جنازہ پڑھایا ہے نبی پاک اپنے گھر داخل ہوئے نے نبی پاک نے فرمایا ہے عائشہ آج میرے سر دے اندر بڑی درد ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے سونے ہو میرے سر دے اندر بھی بڑی درد ہے نبی پاک فرماتے نے عائشہ اگر اسے درد سر نال تم مر جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیا تینوں کفن بھی آپ دیا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاوا تینوں قبر دے اندر بھی آپ اتارا تے ماں عائشہ فرماندیاں نے مزا دے توڑتے سونے ہو اگلی گل بھی کر دے ہو تیری جگہ تے بی بی بھی لے آوا پر نبی پاک فرماندے نے عائشہ اج میرے سر دے اندر بھی بڑی درد ہے نبی پاک نے اپنے سر پاک تے متھے تے پیشانی مبارک تے نبی پاک نے کپڑا بن لیا ہے بڑا درد سارے نال نبی پاک نو بخار ہو گیا ہے ایک روایت کے مطابق 2 بندیاں جتنا بخار ایک روایت کے مطابق 5 بندیاں جتنا بخار نبی پاک نو ہو گیا ہے نبی پاک اپنی مسجد کے اندر آئے نے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا میرے صحابہ یہ جتنے دروازے مسجد نبی دے اندر کھل دینے انہاں سارے دروازے بند کر دے ہو ایک دروازہ میرے صدیق دا کھلا رہن دے ہو کیونکہ تو میرے تو بعد تواڈا خلیفہ میرا صدیق ہے نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ اللہ نے ایک بندے نو حکم دیتا ہے وہ دنیا تے رہے او دی مرضی وہ میرے کول آ جائے او دی مرضی اس بندے نے اپنے رب کول جان نو پسند فرمایا ہے اس مجمع عام دے وچ ہر صحابہ موجود نے
مسجد نبوی کھچا کھچ پری ہے، جناب صدیق روئی جا رہے ہیں، جناب عمر فرماندے نے سونے ہو صدیق روئی جا رہے ہو، نبی پاک نے کہا ہم تم دے دی گل کیتی ہے، میرا صدیق کتنی فہم و فراست دا مالک ہے، کہندے نے عمر تو نہیں چھاندا دنیا تے اگر میرا رب کسے کولوں پوچھ سکدا ہے وہ صرف آمینہ دا در یتیم ہے تے اللہ دے نبی سانو داغے جھٹائی دین والے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ایک جگہ رہندے ہیں، ایک جماعت چ رہندے ہیں، ایک علاقے چ رہندے ہیں، بندے کولوں غلطیاں ہوئی جاندیاں نے، بندے کولوں قصور ہوئی جاندے نے، بندے کولوں زیادتیاں ہوئی جاندیاں نے، اگر میرے بلوں کسے نال زیادتی ہوئی ہے آج میرے تو بدلہ لے لو۔ اس مجمع عام دے وچوں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہندا سونےو فلاں جنگ دے موقع تے تساں مینوں چھڑی ماری سی، میں تواڈے تو بدلہ لینا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے آؤ میرے جانثار اج میرے کولوں بدلہ لے لے۔ انہیں ایک قدم اور اگے بڑھایا تے کہن لگا سونےو میں جدوں تسی مینوں چھڑی ماری سی میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی، تواڈی کمر مبارک تے کپڑا موجود ہے۔ نبی پاک فرماندے نے آ جاؤ پیاریا میں کپڑا اپنی کمر تو جدا کر لینا۔ نبی پاک نے کپڑا اٹھایا، اپنی قمیض اٹھائی ہے، یہ جلدی نال نبی پاک دے جسم نال چمٹ جاندا ہے، کہندا سونے او بدلہ لینا مقصود نہیں سی، گستاخی کرنا تے مقصد نہیں سی، مقصد تے اے سی کہ تواڈے جسم نال جسم لگ جائے گا، اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا۔ نبی پاک نے اج مغرب دی نماز پڑھائی ہے، نبی پاک اپنے گھر تشریف لے گئے نے، نبی پاک پھر عشاء دی نماز پڑھان نہیں آ سکے، کشیاں تے گشیاں نے نبی پاک دا بخار شدت اختیار کر گئے ہیں۔ نبی پاک بار بار پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ماں عائشہ فرماندیاں نے سونے ہو کون ہے جو تواڈے مصلے تے کھڑا ہو جائے، کون ہے جو تواڈی امامت دی جگہ لے لے؟ نبی پاک فرماندے نے میرے اوپر پانی بہایا جائے، 7 کنویں دا پانی بہایا گیا۔ نبی پاک جدوں ویکھیا گشیاں ختم نہیں ہو رہی، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، جسم دے اندر طاقت نہیں آ رہی، نبی پاک فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو کہہ دیو میرے مصلے تے میرے صحابہ نو امامت کروا دے میں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونےو میرے پاپے نو نہ کہو، جناب عمر نو کہہ دیو میرا بابا بڑے ہی نرم دل دا مالک ہے، جدوں تواڈا خالی مصلا ویکھن گے میرے پاپے دے صبر دے بندھن ٹوٹ جان گے۔ یارو بیلیو دوستو میرے یار تے دوست موجود نے جنہاں نے حضرت یزدانی نال وقت گزارے ہیں رحمت اللہ علیہ، اج لوگ حضرت یزدانی دا خالی منبر ویندے نے اکھاں ڈول جاندیاں نے، خالی مصلا ویندے نے اکھاں ڈول جاندیاں نے، اے تے جہاناں دا سردار ہے تے جناب صدیق دی بیٹی صدیقہ کہہ رہی ہے ساری ازواج امہات المومنین نو نال ملایا ہے، نبی پاک نو سفارش کر رہی نے سونےو میرے پاپے نو نہ کہو، جناب عمر نو کہہ دیو۔ نبی پاک فرماندے نے ضد نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں نہیں کہہ رہا تو جہانہ دا مالک رب کہہ رہے ہیں اپنا نائب اپنے صدیق نو بنا دیو۔ جناب صدیق نے عشاء دے نماز دی امامت کروائی ہے، نبی پاک نو ہوش آئی، ویکھیا جناب علی تے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کول بیٹھے نے، فرمایا چچا جی اے علی جی مینوں لے چلو مسجد دے اندر۔ نبی پاک مسجد دے اندر آئے نے، راوی بیان کردا ہے اج جنہاں دا اج دے دن نے 1400 سال پیچھے چلیے، نبی پاک اج 11-12 ربیع الاول دی درمیانی رات نبی پاک عشاء دی نماز پڑھن واسطے آ رہے نے، نبی پاک دے پاؤں مبارک دا انگوٹھا خط کھینچدا آ رہے ہیں زمین تے، نبی پاک نے آ کے جناب صدیق دے کول بیٹھ گئے، صحابہ نے بڑے کھنگورے مارے، جناب صدیق پیچھے ہٹن لگے، فرمایا نا صدیق جی تسی اپنی جگہ تے قائم رہو۔ نبی پاک بیٹھ کے جناب صدیق نو نماز پڑھا رہے ہیں، جناب صدیق صحابہ دی امامت کروا رہے ہیں۔ دوستو میرے ساتھیو یار بیلیاں نو جدوں اسی کہنے آ نماز رفع الیدین نال پڑھیا کرو، رفع الیدین نبی دی سنت ہے، لوگ سوال کرتے نے نبی پاک دی
میں کہنا اگر نبی پاک تے موتے پاک دا پیغام نہیں آیا پھر آخری نماز دا سوال کادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز رفع الیدین نال پڑھائی ہے یہ ساڈا ایمان ہے یہ ساڈا جواب ہے کیونکہ جناب صدیق نے روایت بیان کی دی ہے نبی پاک نے جو مینو نماز پڑھائی نبی پاک نے رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے تیجی رکعت وچ کھڑے ہوندے جناب صدیق فرماتے نے نبی پاک نے رفع الیدین کیتا ہے آؤ دوستو ویرو ساتھیو نبی پاک اپنے گھر واپس چلے گئے نے 17 نمازاں نبی پاک دی حیات دے اندر جناب صدیق نے مصلی رسول تے پڑھائیاں نے آج دینا آگئی ہے 12 ربیع الاول دا تیار ہے دوستو ویرو ساتھیو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ نو بھلا دے ہو بیٹی فاطمہ نو بھلایا گیا حسن و حسین نو بھلایا گیا بیٹی فاطمہ نبی پاک دے سرانے پہ جمدی ہے جناب حسن و حسین کو لاگے پہ جمدے نے نبی پاک نے فاطمہ نال گلاں کیتیاں فرمایا بیٹا اج تیرے بابے دے دکھ مک جان گے اج تیرے بابے دیاں بیماریاں مک جان گیاں اج تیرے بابے دیاں سختیاں ختم ہو جان گیاں وَالصُّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بیٹا تیرے باپ دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں کیوں اللہ فرما رہے نے تواڈی زندگی دی دنیا دی زندگی تو آخرت دی زندگی بڑی بہتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ فاطمہ ہو سکتا تیری میری جدائی پہ جائے اور جناب فاطمہ رو لگ گئیاں آج فاطمہ رو رہی ہے کیسا عاشق رسول ہے کیسا محب رسول ہے کیسا نبی نال پیار کرنے والا ہے کیسا نبی نال محبت دیاں سرپاں لگانے والا ہے کیسا نبی دے محبت دے جھنڈے اٹھانے والا ہے نبی دی بیٹی رو رہی ہے جنت دی سردار رو رہی ہے فاطمہ تو بسعۃ منی رو رہی ہے او فاطمہ جے دے بارے نبی پاک نے فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا سیدہ تو نساء اہل الجنہ نبی پاک کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے ارے قیامت کی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو فاطمہ روتی تھی تم جشن مناتے ہو فاطمہ روتی تھی تم چھڑیے لگاتے ہو فاطمہ روتی تھی تم کمکمے چلاتے ہو فاطمہ روتی تھی تم جلوس نکالتے ہو فاطمہ روتی تھی تم بکرے ڈھالتے ہو فاطمہ روتی تھی تم ڈانس سے مجرے کرتے ہو ظالموں میں فاطمہ دا عقیدہ بننا میں فاطمہ دی محبت بننا میں فاطمہ دا پیار بننا کہ میں آج دے مسلمان دا پیار بننا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فرمانے نے بیٹا فاطمہ اسی اس طرف چلے جاؤ صحاب رسول باہر بیٹھے نے انہوں نے بھی ملنا ہوئے گا جناب صدیق آئے کہتے نے سونے اور طبیعت کیسی ہے نبی پاک فرماتے نے اور طبیعت افاق آئے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہتے نے سونے ہو پھر تمہاری بیماری دی وجہ تو کئی دنوں کے نے میں اپنے گھر نہیں گیا اجازت سے ہو میں کروں چکر لگایا ہوا جناب صدیق کر چلے گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مل کے باہر گئے نے نبی پاک دی بیوی میری تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی پاک دا سر پاک اٹھایا ہے اپنے سینے نہ لگایا ہے میرا بھائی عبدالرحمن میرے گھر داخل ہویا ہے وہ دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے نبی پاک نے مسواک کرن نو پسند فرمایا ہے میں اپنے ویر تو مسواک لے کے اپنے دنداں دے اندر چھپوا کے نبی پاک نو مسواک دے دیتی ہے نواب عائشہ نواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال مل گیا ہے اور کرتے جانا تے ماجی فرماندیاں نے اچانک نبی پاک نے ہاتھ اپنا اوپر کیتا اللہ دے نبی کہہ رہے سن الصلاۃ وہ چھڑیاں لگانے والوں الصلاۃ جلوس نکالنے والوں الصلاۃ اور نبی نال پیار کریے اور نبی نال محبت کریے اور نبی نال عقیدت کریے اور نبی نال پیار دی محبت دی باواں پھیلائیے پیار ہے جے نبی دی وصیت تے عمل کریے نبی دی نصیحت تے عمل کریے میرے نبی نے کی فرمایا
الصلاۃ عائشہ میری امت دے لوگاں نو پیغام دے دینا نماز نو ضائع نہ کرنا وما ملکت ایمانکم اپنے متحد لوگاں تے ظلم نہ کرنا اپنے غلاماں تے ظلم نہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گئی جا رہے نے اللہ میری قبر نو لوگاں واسطے میلے دی جگہ نہ بنائی اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی نال میرے نبی پاک کہہ رہے نے اللہم الرفیق الاعلی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اچانک نبی پاک کا ہاتھ نیچے آیا ہے عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آج عائشہ کا سواد لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی آج مدینہ ویران ہو گیا ہے میں سمجھ گئی آج فاطمہ دا بابا کھان اٹھ گیا ہے میں سمجھ گئی نبی پاک تے موٹے پاک دا پیغام آ گیا ہے عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نو میں جلدی نال نیچے لٹایا ہے ارے جستے ادھان تے میں چادر سفید رنگ دی یمنی چادر ڈال دیتی ہے تے جا کے مسجد نبوی دا دروازہ زور نال کھٹکھٹایا ہے تے عائشہ کی کہہ رہی ہے نبی دی پیاری بیوی کی کہہ رہی ہے جس سے جبریل سلام لے کے آ رہے ہیں من نبی دی اہل بیت کی کہہ رہی ہے اور نبی دے صحابیوں نبی نال پیار کرنے والوں قد مات نبیکم اج تواڈے نبی دے جدائی دے گئے نے نبی پاک تے موٹے پاک دا پیغام آ گیا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے نفس ہر نفس نے ہر جان نے موت دا جام پینا ہے اور لوگ کہتے ہیں نبی پاک تے جان نہیں نبی پاک تے نور نے میں بحث نہیں کرنا چاہتا لاؤڈ سپیکر جمعے تو بعد کھولتے ہیں ہر بندہ یار بیلی کہتے ہیں مصطفیٰ جام رحمت پہ لاکھوں سلام قرآن کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت نبی پاک جان رحمت نے موت کا پیغام آ گیا ہے اج نبی پاک تے موت کا پیغام آیا ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی پاک مدینے آئے میں ادو بھی مدینے دے اندر سا جب نبی پاک تے موت پاک دا پیغام آیا میں ادو بھی مدینے دے اندر سا جب نبی پاک مدینے آئے مدینے تو روشن دن میں پہلے نہیں دیکھا جس دن نبی پاک کہنے اس دن تو زیادہ اندھیرا میں مدینے چ نہیں دیکھا ایک میرے نبی دا یار ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ دے اندر تشریف فرمانے انہوں نے کسی نے دسیا ہے نبی پاک دنیا تو چلے گئے چیخ ماری اکھاں کی بینائی چلی گئی لوگ سوال کرتے ہیں عبداللہ اکھاں کی بینائی ٹر گئی عبداللہ کی کہتا ہے اس روشنی دا کی کرنا ہے جس روشنی تو نبی نظر نہ آئے میرا ایمان عبداللہ والا جے نبی دے یار والا جے نبی دے جانثار والا جے نبی دے صحابی والا جے نبی دا صحابی نبی دا محب میں بھی نبی دا محب نبی دا یار کہندا ہے اس روشنی دا کی کرنا ہے انہاں گمگمیاں دا کی کرنا ہے انہاں اچھالیاں دا کی کرنا ہے انہاں خوشیاں دا کی کرنا ہے اس روشن دن دا کی کرنا ہے جنہاں روشنی اچ نبی نظر نہ آوے کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تیرے دن عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر نبی پاک دی میت پاک پئی رہی ہے صحابہ نال مسجد کھچا کھچ بھری ہے جناب عمر نے تلوار کاٹ رہی ہے کہیں نے جیڑا کہے گا اللہ دے نبی دنیا تو ٹر گئے تلوار عمر گردن کر تو جدا کر دے گی نبی پاک فرمایا جناب صدیق آئے فرمایا عمر ہوش سے ناخن لو ذرا ہوش سے اندر آؤ ذرا جناب صدیق فوراً منبر رسول دے آئے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين جناب صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا اگلے لفظ سنائے آؤ میں گلا ذرا مختصر کرا گل اینڈ ول آوا میرے اور تواڈے محبوب خطیب تشریف فرمانے آؤ میں دسنا کی چاہتا جناب صدیق دی گلاں سنیاں میرے عمر ہوش سے اندر آئے سب کو پہلے صدیق
نو خلیفہ بنایا گیا، صدیق نو امام بنایا گیا، صدیق دے ہاتھ پہ بیعت جناب عمر نے کر لئیے، ان جناب صدیق خلیفہ بن گئے نے، امیر المومنین بن گئے نے، ان گل پھیل گئی ہے نبی پاک نو غسل میں دیتا جائے گا، تے نبی پاک نو غسل دین واسطے لوگ کہتے نے ہن غسل واسطے کیڑے بندے نے؟ جناب عباس، جناب فضل بن عباس، جناب علی، دو میرے نبی دے غلام، جناب اسامہ بن زید، جناب سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں، نبی پاک نو غسل دیتا جائے گا۔ اور سوال پیدا ہویا نبی پاک نو کپڑے اتار کے غسل دیتا جائے گا کہ کپڑیاں دے سمایت غسل دیتا جائے گا؟ جناب صدیق فرماتے نے علی جی اسی سے پہلے کدی کسے نبی نو غسل نہیں دیتا، کدی پہلے ضرورت بھی نہیں پئی، سانو تے مسئلہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے نبی کے خاتم النبیین نے، اور نبی آنا کوئی نہیں۔ اور پوچھئے کہتے کولو ارے صحابہ تے غنودگی آ گئی، نیند تاری ہو جاندی ہے، اچانک آواز آتی ہے نبی دا لباس نہ اتارے اجے، تواڈے رب دی غیرت اس چیز نو پسند نہیں کردی۔ نبی پاک نو غسل دیتا گیا ہے، پانی گرم کر دیتا گیا ہے، بیری دے پتے پا دیتے گئے میں۔ اگر نبی پاک تے موٹے پاک دا پیغام نہیں آیا پھر پانی کیوں بہایا گیا ہے، غسل کیوں دیتا گیا ہے؟ نبی پاک نو کفن دیتا گیا، تین سفید چادراں دے اندر نبی پاک جس جگہ تے دنیا تو گئے، اور یمن والے کہندے سن اسی یمن لے جاواں گے، مکے والے کہندے سن اسی مکے لے جاواں گے۔ جناب صدیق بولے فرمایا میں نبی پاک تو سنیا سی جتھے نبی فوت ہوندے نے اوتھے ہی نبی پاک دی قبر مبارک بنا دی جاندی ہے۔ نبی پاک دی چار پائی نو اٹھایا گیا، نیچے قبر نکالن دا مسئلہ، جناب نبی پاک دی 13 دن میت پئی رہی ہے، سوموار منگل دے بدھ جناب صدیق فرماندے نے جیڑا بندہ صبح آئے گا لاحد والی قبر کٹن والا آیا، لاحد والی کٹ دیتی جائے گی، شک قبر کٹن والا آیا، شک کٹ دیتی جائے گی، لاحد والا آ گیا، نبی پاک دی قبر مبارک کر دیتی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر مبارک دے اندر اتارن واسطے 3 صحابہ قبر دی بتاؤ دے اندر اترے، جناب عباس سر دی طرف اترے، جناب علی آگے اترے، پاؤں دی طرف جناب فضل بن عباس اترے۔ نبی پاک دی میت پاک نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہوئے ہیں، جناب علی نے، جناب عباس نے، جناب فضل نے، جناب شکران کول کھڑے نے، نبی پاک نے آزاد کیتے غلام نے، ایک نبی پاک کی سرخ رنگ دی چادر ہے، فرمایا عباس اس چادر نو نبی پاک کے نیچے بچھا دیو۔ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا امیر ہوے تد بھی، غریب ہوے تد بھی، اعلیٰ ہوے تد بھی زندگی زمین تے لٹا دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس چادر نو اٹھایا گیا، جناب شکران رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اے فضل اس چادر نو نیچے بچھا دیو، کون اس چادر تے بیٹھے گا، کون اس چادر نو لے گا؟ کسے دے اندر اتنی ہمت نہیں، ایک خاصہ نبوت ہے۔ نبی پاک دی قبر مبارک دے اندر اس چادر نو بچھایا گیا، اوپر نبی پاک دا جسم مبارک رکھ دیتا گیا۔ لوگوں میرا ایمان ہے بے آج 1450 سال گزرن تو بعد نبی پاک دا جسم مبارک انجیے جنہیں صحابہ نے آج ہی رکھے ہے، تر و تازہ جسم ہے میرے نبی دا، مٹی میرے نبی دے جسم نو نہیں کھاندی، اور کرتے جانا۔ نبی پاک نو قبر دی بتا دے اندر اتار دیتا گیا، جناب عباس کا پتھر پکڑ کے کھڑے نے، جناب نبی دا صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں فضل ہے نبی پاک دے پاؤں مبارک دے بند نہیں کھولے گئے، جناب فضل فرماندے نے آؤ نا مغیرہ میرے ہاتھ دے اندر پتھر ہے، تسی قبر دے اندر اتر جاؤ، بند کھول دے ہو، پاؤں مبارک سیدھے کر دے ہو۔ یہ چوتھا بندہ ہے جو نبی پاک دی قبر مبارک دے اندر اترے ہیں، جناب مغیرہ نے نبی پاک دے پاؤں مبارک نال ہاتھ لگائے، نال اعلان کیتا لوگوں گواہ ہو جاؤ مغیرہ وہ بندہ ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آخری مرتبہ نبی دے جسم مبارک نال اپنا جسم ٹچ کر دیتا ہے، نبی پاک آخری پتھر رکھ دیتا گیا، نبی پاک تے مٹیاں پا دیا گیا، جدو رات دی طریقی دے اندر مٹی پا دیتی گئی ہے، ماں فاطمہ بولی، نبی دی بیٹی بولی، نبی دی وفادار بیٹی بولی، نبی دی کم
بولی نبی دی آل بولی کہتی کیے میں انس بلال نبی دے ہو یارو تسی نبی کی تھے چھڑے آئے اتنا سونا چہرہ کیوں کر وہ اندر خاک ملائے وہ تسی تے ہے سو پاک نبی نو جانا مارن والے پھر کیوں کر یار یارانو اس کر اندر خاک ملائے تے جناب انس فرماندے نے بس نہ رہ گیا کچھ اساڈے وہ جشن منانے والوں جڑیاں لگانے والوں جلوس نکالنے والوں گمگمے چلانے والوں رحمت دے نعرے لگانے والوں دعوت فکر دے آگا پیغام محبت دے آگا اپنی جماعت کا میسج دے آگا اس اسٹیج کی آواز تیرے تک پہنچاواں گا نبی دے صحابہ کا لا جاؤ نبی دے صحابہ دے غماں نو سمجھو نبی دی بیٹی دے غماں نو سمجھو انہاں دے دکھاں نو سمجھو جناب انس کی کہہ رہے نے بس نہ رہ گیا کچھ اساڈے تے بدل گئیاں تدبیراں ہوش حواس بھی گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون انك ميت وانهم ميتون